بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم صل على محمد وآل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ تمام احباب بخیریت ہوں گے اور انشاءاللہ درس تجوید سے مستفید ہو رہے ہوں گے، اور اس کو عملی طور پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے، اس کی پریکٹس کر رہے ہوں گے، قرآن بھی پڑھ رہے ہوں گے، انشاءاللہ نماز میں بھی اس کو لاگو کر رہے ہوں گے۔ تو ہماری بات چل رہی تھی تجوید قرآن کے حوالے سے، اور ہماری بات سابقہ درس میں میم ساکنہ کے احکام پہ ہوئی، اور ہم نے بتایا کہ میم ساکنہ کے احکام کتنے ہیں، کہاں غنہ کرنا ہے، کہاں غنہ نہیں کرنا، اور کہاں غنہ یعنی شدید کرنا ہے، کہاں غنہ خفیف کرنا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے ڈسکس کی۔ تو آج کا درس بھی کچھ اہم باتوں پہ مشتمل ہے، اور ظاہر سی بات ہے کہ پورا قرآن گھومتا ہے حروف پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کو حروف سے بنایا ہے، تو وہ حروف اگر آپ کے ٹھیک ہوں گے، آپ کو پہچان ہوگی کس حرف کو کس انداز سے پڑھنا ہے، تو پھر آپ آسانی سے اس تجوید قرآن کے سفر کو طے کر سکیں گے اور اس کو عملی طور پہ بھی دیکھیں گے۔ آج کا جو درس ہے وہ ہے لام کے متعلق۔ پہلے تھا میم، اب ہے لام۔ لام اگرچہ ایک حرف ہے، لیکن اس کے بہت سارے احکام ہیں۔ کبھی لام کو موٹا پڑھیں گے، کبھی لام کو باریک پڑھیں گے، اور یہ ساری چیزیں، کبھی وہ لام لفظ اللہ میں آتا ہے، کبھی لفظ اللہ میں نہیں آتا، کبھی لام کسی فعل میں آ جاتا ہے، کبھی لام کسی اسم میں آ جاتا ہے۔ تو مختلف جگہوں پہ جب لام آتا ہے، تو ہر جگہ پہ جب لام آتا ہے تو اس کے احکام تبدیل ہو جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لام کو شروع کریں گے کہ لام کو کس جگہ پر موٹا پڑھا جاتا ہے، پر پڑھا جاتا ہے۔ بہت آسان ہے۔ سب سے پہلے ہم، کیونکہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا لفظ جلالہ جسے ہم کہتے ہیں، اللہ کا لفظ جو ہے، اب اللہ کا لفظ یہ بڑا اہم لفظ ہے، اور ظاہر سی بات ہے آپ کے خالق کا لفظ ہے، تو اس کے خاص احکام ہیں۔ اللہ میں کیونکہ لام ہے، تو اس کو آپ نے بڑی توجہ سے سمجھنا ہے کہ جب بھی لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہوگی، جس کو ہم عربی میں فتح یا ضمہ کہتے ہیں، جب بھی لفظ اللہ سے پہلے فتح، ضمہ یعنی زبر یا پیش آ جائے، تو اس لفظ اللہ کو موٹا پڑھیں گے۔ جتنا ہو سکے آپ نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، باریک نہیں پڑھنا۔ اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اللہ ایک خالق کا نام ہے، جلال والا نام ہے، تو معلوم ہونا کہ ایک خالق کا نام لیا جا رہا ہے، تو زبر یا پیش ہو لفظ اللہ سے پہلے تو اس کو ہم نے موٹا پڑھنا ہے۔ قرآن میں بے شمار مثالیں ہیں۔ آپ جب خصوصاً اذان کہتے ہیں، اقامت کہتے ہیں، تو پھر اللہ اکبر کہتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے، اللہ اللہ۔ اب اس کو اللہ نہیں پڑھیں گے، اللہ اکبر غلط ہوگا، بلکہ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قرآن میں اب کھولیں تو آپ کو مثالیں ملیں گی۔ ہم پہلے اس کی مثالیں عرض کرتے ہیں۔ قال اللہ، دیکھیں لفظ تھا قال اور پھر اللہ، اب اللہ سے پہلے لام پہ کیا ہے؟ زبر آ گئی، قال اللہ۔ اس طرح قام عبد اللہ، اب عبد اللہ پہ دال پہ کیا ہے؟ پیش، اللہ کو موٹا پڑھیں گے، عبد اللہ۔ آپ تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ما شاء اللہ، ما شاء اللہ۔ تو اس کی مثالیں قرآن کھولیں گے تو آپ کے سامنے بہت ساری مثالیں آئیں گی۔ اب دیکھیں جس طرح آپ پڑھتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، لیکن یہاں ایک پوائنٹ یہ ہے کہ اشہد اللہ، یہ لفظ اللہ نہیں ہے، یہ اللہ ہے، یعنی ان علیحدہ ہے اور لا علیحدہ ہے۔ اس کو آپ نے باریک پڑھنا ہے۔ بات ہو رہی ہے لفظ اللہ سے پہلے زبر آ جائے
وہ تشہد میں اگلے کلمے میں آیا ہوا الا اللہ، الا اللہ۔ اس کے بعد ایک اور پوائنٹ بڑا اہم ہے، اگرچہ وہ اسی سے متعلق ہے کہ اس لفظ اللہ سے پہلے زبر یا پیش آئے تو اللہ کو موٹا پڑھیں گے، لیکن اس کو مزید ہم اس کو کھول کے بیان کر دیتے ہیں کہ جب بھی ضمہ کے بعد یا فتحہ کے بعد پیش زبر کے بعد لفظ اللہ ساکن ہو، لفظ اللہ ساکن ہو، جیسے مثال ہے قالو، اور قالو کے بعد اللہم۔ اب یہاں قانون تو وہی ہے کہ لفظ اللہ کے بعد سے پہلے زبر یہ پیش آ گئی ہے، لیکن کیونکہ مزید ہم نے اس کو کھول کے بیان کیا کہ لفظ اللہ سے پہلے لفظ اللہ ساکن ہو، اس سے پہلے فتح یا ضمہ ہو۔ اب اس کی مثال دیکھیں، ضمہ کی مثال میں دے رہا ہوں، قالوا اللہم، قالوا اللہم، اس طرح الی اللہ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ۔ اب دیکھیں اللہ کو موٹا پڑھنا ہے، وَإِلَى اللَّهِ، وَإِلَى اللَّهِ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ، لما قام عبد اللہ، عبد اللہ، نصر اللہ، نصر اللہ، وقالوا اللہم وإلی اللہ المصیر۔ یہ ہے را کے وہ مقامات کے جہاں را کو آپ نے موٹا پڑھنا ہے۔ اب چلتے ہیں وہ مقامات کے جہاں را کو ترقیق باریک پڑھیں گے۔ اب یہ ترقیق کا لفظ تجوید میں استعمال ہوتا ہے، یعنی باریک کے لیے۔ جہاں آپ ترقیق کا لفظ سنیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ موارد، وہ مقامات جہاں فلاں حرف کو باریک پڑھا جاتا ہے تو وہاں عموماً ترقیق لکھا جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ ترقیق کے احکام کیا ہیں۔ لفظ اللہ سے پہلے جب بھی زیر آ جائے، کسرہ آ جائے، یا خود اللہ ساکن ہو اور ماقبل زیر ہو، ماقبل کسرہ ہو، تو پھر بھی لفظ اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ یہ ہے ترقیق کا مورد۔ اس کی بڑی مثالیں قرآن میں آپ کھولیں۔ مثال کے طور پہ آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں، الحمدللہ، للہ، اب اللہ سے پہلے لی، یہ زیر ہے، للہ، للہ نہیں بلکہ للہ، من دین اللہ، من دین اللہ، دین اللہ غلط ہوگا، دین اللہ صحیح ہوگا، کیونکہ پہلے آپ نے دیکھا کہ زیر آ گئی ہے۔ یوجل، یوجل، الحمدللہ، الحمدللہ، اس طرح من دین اللہ، اس طرح اور مثال من دون اللہ، دین اللہ، دون اللہ، الحمدللہ، یعنی باریک ہم نے پڑھنا ہے۔ تو یہ ایک سادہ سا حکم ہے، آپ بالکل پریشان ہونے کی بات نہیں ہے۔ اپنے ذہن میں رکھیں جب بھی اللہ سے پہلے زبر یا پیش ہو تو اللہ کو موٹا پڑھیں گے، زیر ہو تو باریک پڑھیں گے۔ تو یہ لام، وہ لام کی جو لفظ اللہ میں استعمال ہوتا ہے، یہ اس کا حکم تھا، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کو آپ ذہنوں میں رکھیں گے اور بار بار پریکٹس کریں گے۔ اب بڑھتے ہیں آگے مزید۔ ترقیق جو کہ خود لام اللہ میں ہے، جس کو ہم نے باریک پڑھا جب زیر ہو، تو مزید اس کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے، وہ بھی آپ ذہن میں رکھیں، وہ رہ نہ جائے، اگرچہ وہ بھی اسی کے ضمن میں آتا ہے کہ جب لفظ اللہ سے پہلے تنوین ہوگی تو پھر بھی اللہ کو باریک پڑھیں گے۔ مثال کے طور پہ قومن، یہ ایک لفظ ہے، اس کے بعد لفظ ہے اللہ، قومن اللہ۔ جب اس کو آپ ملائیں گے قومن کو اللہ کے ساتھ، تو ایک یہاں نون قطنی کی بحث ہے، وہ انشاءاللہ ہم اپنے مقام پہ پڑھیں گے۔ وہ ہے کہ جب بھی تنوین کے بعد حمزہ وصل آ جائے تو پھر ایک تنوین میں سے ایک اس کی زبر پیش زیر کو ختم کر کے نون لگا دی جاتا ہے، نون قطنی کہا جاتا ہے۔ اب قومن میں وہی قانون لاگو ہوتا ہے، قومن اللہ۔ جب ملائیں گے تو کیا پڑھیں گے؟ قومنلہ۔ اب جب قومنلہ بن گیا تو ہم نے پہلے پڑھا ہے کہ جب بھی اللہ سے پہلے زیر آ جائے تو اللہ کو باریک پڑھیں گے، تو ایک یہ بھی پوائنٹ ہے، اگرچہ قومن ہے لیکن جب ملائیں گے قومنلہ، قومنلہ،
قوما نلا. اب یہاں بھی باریک پڑھیں گے. تو ایک پوائنٹ ہے جو آپ کے ذہنوں میں ہونا چاہیے کہ اگر آپ قرآن کھولیں تو قرآن کے سامنے قومن اور اللہ آپ نے دونوں کو ملا کے پڑھنا ہے، تو پھر آپ پریشان ہو جائے کہ کیسے ملائیں گے. پہلی بات ہے کہ ملانا آتا ہو، قوما نلا، ٹھیک ہے. اور جب ملائیں گے تو پھر آپ نون کے نیچے زیر لگائیں گے، جس کی وجہ سے اللہ کو آپ باریک پڑھیں گے. اب اسی لام پہ مزید ہم بحث کرتے ہیں. یہ تو ایک تجویدی نکتہ تھا اور بڑا اہم نکتہ تھا. اب وہ لام معرفہ یا لام معرفہ آپ کو معلوم ہے کہ وہ لام کے جو کسی اسم کی پہچان کے لیے لگایا جاتا ہے، ال کی صورت میں ال. تو بہت اہم بحث ہے. لام معرفہ وہ لام کہ جو اسماء کے شروع میں آتا ہے. اسماء اسم کی جمع ہے، ہم اپنے اردو میں اسے نام کہتے ہیں. وہ لام کہ جو قرآن میں ناموں کے شروع میں آتا ہے، اسماء کے شروع میں آتا ہے، اس کا کیا حکم ہے. تو یہ ایک پوائنٹ ہے اور ایک علمی بحث ہے، آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے. لام معرفہ جو اسم کے اسماء کے شروع میں آتا ہے، اس کے دو حکم ہیں. ایک ہے آپ نے اس لام کو ظاہر کرنا ہے، جس طرح لام ہے لام کو لام پڑھ دینا ہے. مثال القمر. اب یہ قمر کے سر پہ لگا ہوا ہے، قمر ایک نام ہے، اور القمر. اب اس کو کیا پڑھیں گے؟ القمر، یعنی لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. البینہ، الحمد. لیکن کبھی آپ نے دیکھا ہوتا تو نام ہے شمس، لیکن شروع میں کیا آ جاتا ہے؟ لام آتا ہے، لیکن وہ لام پڑھا نہیں جاتا. الشمس، لام غائب ہو گیا. تو لام کہاں گیا؟ تو یہاں جو ہے علماء اور قرہ یہ فرماتے ہیں کہ یہاں لام کی دو حالتیں ہیں. یہی لام معرفہ ہے، یہی لام معرفہ ہے، اور یہ لام معرفہ اسماء کے شروع میں آتا ہے، لیکن کبھی کبھار لام پڑھا جاتا ہے اور کبھی کبھار لام اس میں ادغام ہو جاتا ہے. جب پڑھا جائے گا اس کو اظہار کریں گے، اور جب نہیں پڑھا جائے گا اس کو ادغام کہیں گے. جب پڑھا جائے گا اس کو اظہار کہیں گے، اور جب نہیں پڑھا جائے گا اور ادغام ہو جائے گا اور وہ اسم کے شروع میں شد آ جائے گی، اسم پر مشدد ہو جائے گا اس کا پہلا حرف، تو وہاں اس کو ادغام کہیں گے. تو میں اس کو شروع کرتا ہوں. اظہار ہوتا کہاں ہے؟ جب بھی لام معرفہ کے بعد 14 حروف آ جائیں تو پھر وہاں لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے. وہ 14 حروف کون سے ہیں اس کا مجموعہ میں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے دیکھیں. پہلا ہے الف، دوسرا ہے با، تیسرا ہے غین، اس کے بعد ہے ح، پھر ہے جیم، پھر ہے کاف، پھر ہے واو، پھر ہے خا، اس کے بعد ہے فا، پھر ہے عین، پھر ہے قوف، پھر ہے میم، اور پھر ہے ہا، اور اس میں ایک یا بھی ہے. یہ 14 حروف جو ہیں، یہ 14 حروف جب بھی لام معرفہ کے بعد آئیں گے تو لام معرفہ ظاہر کر کے پڑھا جائے گا. اس کی مثالیں بھی دیتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک مجموعہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کے لیے آسان ہو جائے اس کو یاد کرنا. اب دیکھیں، ابغی حجک وخف عقیمہ. اب یہ مثال ہے ابغی حجک وخف عقیمہ. یہ ایک مجموعہ ہے جو بطور مثال علماء اور قرآن رکھتے ہیں. ابغی حجک یا ابغی حجک وخف عقیمہ، ابغی حجک وخف عقیمہ. الف با غین ح جیم کاف واو خا فا عین قاف یا میم ہا. یہ 14 حروف اس میں ہیں، اور اب یہ 14 حروف آئیں گے تو آپ نے اس کو ظاہر کرنا ہے. مثال میں بطور مثال چند کلمات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. القمر، القمر، البینہ، الحمد. اور ایک اور پوائنٹ، اس کو لام قمریہ بھی کہا جاتا ہے. اسی مثال کو دیکھتے ہوئے القمر، القمر، القمر کو دیکھ کے علماء نے کہا اس کا نام لام قمریہ رکھتے ہیں، اور انہی حروف کا حروف قمریہ بھی کہا جاتا ہے. تو لہذا اس کو آسان لفظوں میں یوں بیان کیا جائے، جب بھی لام معرفہ کے بعد حروف قمریہ آ جائیں، یہ 14 حروف جن کا مجموعہ میں نے آپ کے سامنے رکھا، تو پھر لام کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، لام کو ادغام نہیں کریں گے. اس کے بعد لام کی وہ صورت کے جس میں لام ادغام کر کے پڑھا جاتا ہے،
وہ ہے بالکل سادہ، جب بھی لام معرفہ کے بعد ان 14 حروف کے علاوہ جو باقی 14 حروف ہیں اگر وہ آ جائیں گے تو ادغام ہوگا، اور ادغام کا مطلب یہ ہے کہ لام جو ہے لام معرفہ وہ اگلے حرف کی جنس میں تبدیل ہوگی اور پھر اس میں مدغم کر دیا جائے گا، تو کیا نتیجتاً لام کو نہیں پڑھا جائے گا اور وہ جو اگلا حرف ہے اس پہ شد لگا دی جائے گی۔ مثال کے طور پہ الشمس، اصل میں کیا تھا؟ علیحدہ تھا، شمس علیحدہ تھا، جب شمس کے سر پہ الف لام معرفہ آ گیا تو پھر اس لام کو نہیں پڑھیں گے، تو کیا نتیجتاً بنے گا الشمس، لام لکھا جائے گا، پڑھا نہیں جائے گا۔ الثواب، ثواب علیحدہ تھا، لام اس کے سر پہ آ گیا تو الثواب، لام اس میں ادغام ہو جائے گا۔ الرسول، رسول علیحدہ تھا اور لام اس کے سر پہ آ گیا تو کیا پڑھیں گے؟ الرسول۔ یہ 14 حروف ہے کون سے؟ توجہ کریں، پہلا ہے طا، پھر ہے ثا، پھر ہے صاد، اس کے بعد ہے را، پھر ہے تا، پھر ہے ضاد، پھر ہے نون، پھر ہے ذال، پھر ہے دال، پھر سین، اس کے بعد وا جسے آپ اردو میں زوئی بھی کہتے ہیں وا، پھر ہے زا، اس کے بعد ہے شین، پھر ہے لام۔ اب ان 14 حروف میں سے جب بھی کوئی حرف اسم کی صورت میں لام معرفہ کے بعد آئے گا تو پھر وہ لام معرفہ ادغام ہو جائے گا، الشمس، الثواب، الرسول، اس کی اور بھی بڑی مثالیں آپ کو مل جائیں گی۔ اچھا، ایک اور چیز، اب ایک پوائنٹ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے عرض کیا کہ ان کو لام معرفہ کے بعد جو باقی حروف تھے جہاں وہ ظاہر ہوتا تھا ان کو حروف قمریہ کہا جاتا تھا، تو یہ الشمس کی مثال کیونکہ واضح ہے تو لہٰذا اسی مثال کو ذہن میں رکھتے ہوئے علماء نے اس کو کہا یہ حروف شمسیہ ہے، حروف شمسیہ۔ اب اس کو لام شمسیہ بھی کہا جائے گا، اور ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ لام شمسیہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ الشمس کی مثال ہمارے سامنے ہے تو وہاں لام ادغام ہو جاتا ہے۔ آخر میں ہم ایک اور پوائنٹ جس کو ہم مختصر طریقے سے بیان کریں گے اور آپ نے اس کو ذہن میں بھی رکھنا ہے، وہ یہ ہے کہ لام، یہ لام اگر فعل میں آ جائے، فعل ہوتا ہے نا جس کو ہم ورب کہتے ہیں انگلش میں، فعل میں آ جائے، عربی میں فعل ضربا یضربو، اس کنڈیشنز میں جو کچھ کلمات ہوتے ہیں انہیں فعل کہا جاتا ہے، تو جب بھی لام فعل میں آ جائے تو وہاں لام کو ہمیشہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، مگر یہ کہ جب بھی اس کے بعد لام یا را آئے تو پھر وہاں لام ادغام ہوگا۔ یہ دو موارد کے علاوہ لام کے بعد لام نہ آئے یا لام کے بعد را نہ آئے تو پھر لام کو ظاہر کریں گے۔ مثال کے طور پہ ادغام کی میں مثال دے دیتا ہوں، قل لہم، اب قل لام ساکن اور آگے لام متحرک، لام ساکن کو لام متحرک میں آپ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، قل لہم۔ اس طرح دوسری مثال قل ربی، قل علیحدہ تھا اور را علیحدہ، ربی علیحدہ تھا، تو لام کو را میں تبدیل کر کے لام کا را میں ادغام کر دیں گے، قل ربی، اب لام دیکھیں غائب ہو گیا، قل ربی۔ اس کے علاوہ جہاں بھی آپ دیکھیں گے قرآن میں فعل میں اگر لام آئے گا تو وہ ظاہر کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ یلعن، یلعن، اب دیکھیں لعن، یلعن، اب اس لام کو کوئی یہاں ادغام نہیں، کوئی اخفا نہیں ہوگا بلکہ لام ظاہر، یلعن، یلعن۔ اور اس کے بعد سادہ سی مثال اور سادہ سی پوائنٹ یہ ہے کہ اس میں اگر لام آئے گا، اس میں یعنی نام میں، اسما میں، تو پھر لام وہاں بھی ہمیشہ اظہار کر کے لام کو پڑھیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ لام کی وہ اصلی حالت ہوتی ہے، جب بھی کسی نام میں جب لام آتا ہے تو وہاں لام کی اصلی حالت ہوتی ہے، تو وہاں لام کو لام ہی پڑھیں گے، ظاہر کر کے پڑھیں گے، کوئی ادغام نہیں ہوگا، کوئی وہاں غنہ نہیں ہوگا، لام کو لام ہی کر کے پڑھیں گے۔ یہ جو خلاصتاً ہم نے یہ لام کے احکام اس کو بیان کیا، اس میں سے جو اہم ترین احکام ہیں وہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اکثر جو غلطی اور خطا ہوتی ہے وہ اللہ کے لام میں ہوتی ہے کہ اللہ کے لام کو ہمیشہ باریک پڑھا جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں ہے، لام اللہ کے لام سے پہلے زبر یا پیش ہے تو لام کو موٹا پڑھنا ہے۔ ہم 2-3 مثالیں دیتے ہیں اور انشاءاللہ امید کروں گا پھر آپ اس کی خود قرآن سے ایگزامپلز ڈھونڈیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر،
سبحان اللہ، سبحان اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، قالوا اللہم وإلی اللہ، وإلی اللہ المصیر، وإلی اللہ المصیر، اور باریک، الحمد للہ، الحمد للہ، من دون اللہ، من دین اللہ، دو مثالیں، من دون اللہ، من دین اللہ. یہ عملی طور پہ آپ نے اس کی پریکٹس کرنی ہے، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ اس کی آپ پریکٹس کریں گے. میں بطور مثال سورہ نصر کی تلاوت کرتا ہوں ترتیل میں، اور پھر انشاءاللہ اپنے درس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العلی العظیم. انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ درس کو سنیں گے، اس کی پریکٹس کریں گے، اور انشاءاللہ اپنے احباب تک بھی اس کو پہنچائیں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.